بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ باقی کے تمام معزز ناظرین السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، قرض ایک بڑی مصیبت ہے اور آزمائش ہے۔ اس سے صرف وہی سمجھ سکتے ہیں جو اس آزمائش میں مبتلا ہو۔ ہمیں اس آزمائش سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، زبان پر شکوے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من الماثم والمغرم۔ اے اللہ، بے شک میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور فتنہ مسیح الدجال سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور فتنہ زندگی اور موت سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اے اللہ یقیناً میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو قرض سے بہت ہی زیادہ پناہ مانگتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مقروض ہو جائے تو وہ جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ خلاف ہو جاتا ہے۔ ناظرین، قرض سے نجات کے لیے آج ہم آپ کے لیے 2 وظائف لے کر آئے ہیں۔ پہلی ہے وہ دعا جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے تعلیم فرمائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے اوپر شیر پہاڑ کے برابر یعنی بہت ہی زیادہ قرضہ ہو تو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری طرف سے ادا فرما دیں گے۔ تم یہ دعا پڑھا کرو۔ یہ دعا ادائے قرض کی مسنون دعا ہے۔ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ، تو مجھے اپنی حلال کے ساتھ اپنی حرام کردہ چیزوں سے کافی ہو جا اور مجھے اپنے فضل سے اپنے ماں سوا سے بے نیاز کر دے۔ اس دعا کو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں اور صبح شام 100 مرتبہ پڑھیں۔ دوسرا وظیفہ ہے سورۃ المزمل کا۔ سورۃ مزمل کو ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھیں اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ 21 دن سے 41 دن میں انشاءاللہ آپ کا قرض ادا ہو جائے گا۔ ناظرین، ان وظائف کو مکمل یکسوئی کے ساتھ پڑھیں اور دوران وظیفہ بات چیت کرنے سے گریز کریں۔ آخر میں دعا ہے کہ اے اللہ، ہم سب کو حلال دے کر حرام سے دور رکھ اور ہمیں اپنے فضل سے نواز کر اپنے سوا کسی اور سے مانگنے سے بے نیاز کر دے۔ اللہ پاک آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاکم اللہ خیراً و احسن الجزاء۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔